اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ضروری سبجیکٹ جو آج کل بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ انوائرمنٹ کا. عالمی سطح پہ اس وقت کیا نوعیت ہے؟ لگتا تو یہی ہے کہ نمبر 1 مسئلہ بن گیا ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمارا ماحولیات بھی پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ بن گیا ہے، یہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں؟ صافی صاحب، میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی جو آئندہ بقا ہے اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ماحولیات ہی ہے. اور اس لیے نہیں کہ میں کام کرتا ہوں اور آئی نو کہ یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. ہمارے پہلے مسائل کم ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہوں، ہمارا نیبرہڈ ہو، ہمارے دشمن ہو، ہمارے دوستوں کی کمی ہو، وہ سارے مسائل ہیں. تو پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس لیے ہے کہ وہ ایگزسٹینشل ہے. ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک کو ہم محبت کرتے ہیں، شاید ہر ملک جو ہوتا ہے وہ موسمیاتی طور پہ ڈیفائن ہوتا ہے، لیکن ہم تو بہت زیادہ ہیں. بیسکلی 2 آپ کی فورسز ہیں، ایک کا نام ہے ہمالیہ اور ایک کا نام ہے برسات، مانسون کی برسات. ادھر سے ونڈ آتی ہے، مانسون کی برسات جو ہے وہ ہمالیہ سے ٹکراتی ہے، اس سے آپ کا ایک واٹر سائیکل، میں بہت اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ اور میں جو ہے پاکستان کو کہتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں. ہمیں زرعی ملک نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو سوئل ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس مانسون ہے. اب جب اگر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اگر یہ سائیکل تبدیل ہوتی، اگر گلیشیئرز تبدیل ہوتے ہیں، تو آپ کا جو تمام تر جو بیسز آف آپ کی بینگ ہے، ہماری تو لو سٹوریز بھی اسی پہ نا، وہ گھڑا لے کے جو سسی چڑھی تھی، وہ دریاؤں میں پانی نہ رہے گا تو پھر تو آپ کی کہانیاں بھی بدل جائیں گی. اور خصوصاً اس کا خطرہ ہے، نہ صرف خطرہ ہے، اس کی چینج ہونے کا یقین ہے. کتنے سالوں میں؟ کلائمیٹ چینج سالوں میں نہیں، میرا کہنا یہ ہے، آئی ہیو بین آرگیونگ، کہ ہم آلریڈی چینج دیکھ رہے ہیں. تقریباً 2.5 بلین میرے اندازے سے لوگ دنیا کے ایسے ہیں جو آج تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً 40% پاکستان ایسا ہے جو وہ تبدیلی دیکھ رہا ہے. اگر آپ کراچی میں اور آپ کے ہر سال ایک نیا سیزن آ گیا ہیٹ ویو کا، اور اس میں 500 بندہ مر جاتا ہے، تو پلیز ٹیل می یہ سیکیورٹی کا مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ اگر آپ تھر میں اور ایک ڈراؤٹ کی جو سائیکل ہے جو 2 یا 3 سال کی ہونی ہے وہ 5 اور 8 سال کی ہو جاتی ہے، تو یہ چینج فیوچر کی نہیں ہے. اگر آپ کا جو 25 سال والا فلڈ تھا کہ جو 25 سال میں ایک بار آئے گا، وہ 10 سال بعد ایک بار آنا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ. میں آپ کو، اگر آپ برا نہ مانیے گا، عطا آباد لیک، آپ کے دیکھنے والوں نے بڑی اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی، میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ، بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت، رائٹ. عطا آباد لیک یقیناً خوبصورت ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا پانی ایسا ہے کہ بالکل ایسا صاف پانی کبھی نہیں دیکھا. اس کی ایک وجہ ہے، اس صاف پانی کی وجہ یہ ہے کہ 2010 تک تو عطا آباد لیک تھی نہیں. 2010 تک تو ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا عطا آباد. گاؤں اب نہیں ہے، ایک لیک ہے. اچھا، اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے نہیں ہے کیونکہ وہ سلائڈ تھی، لیکن بیسز آف تھاٹ وہی ہے. اگر آپ کے ایک دشمن ملک کا کوئی آتا ہے اور آپ کا ایک گاؤں غائب کر دیتا ہے، تو آپ کا اور میرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جب موسم کی وجہ سے ایک گاؤں غائب ہو جاتا ہے، اس کے جو رہنے والے ہیں ان پہ سوال، ان کی زندگی کا سوال، ہم جا کے سیلفیاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے سیلفیاں لیتے ہیں. سو دیٹ از دا میگنیٹیوڈ آف دس. آپ کی معیشت، آپ کی معاشت اور اس کی وجہ سے آپ کی سیاست. اگر سیاست پہ ایک میرا بڑا، کیونکہ دسمبر ہے اور خاص دسمبر ہے، دسمبر میں ہم 2-4 دن جو ہے نا ہم 1971 کو یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بزی ہو جاتے ہیں. جب ہم 1971 کو یاد کرتے ہیں تو 1970 کو بھی یاد کرنا ہے. اور نومبر 1970، میرے خیال میں 12 نومبر تھی. 12 نومبر میں ایک چیز آئی جس کا نام تھا سائیکلون بھولا. اگر آپ کے دیکھنے والے ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھیں، میں نے بھی اس پہ 2-4 آرٹیکل لکھے. بھولا آیا جو تب ایسٹ پاکستان تھا. بھولا از ون آف دی لارجسٹ نیچرل ڈیزاسٹرز ایور. منٹوں میں تقریباً 3.5 ملین، کیا بنا سر، 35 لاکھ پاکستانی غائب، مطلب ڈسپلیس ہو گئے کیونکہ سائیکلون تھا. اس کی وجہ سے ایک سیاست بنی جس نے اور زیادہ تحریک دی اس سیاست کو کہ جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ایسٹ پاکستان کی فکر نہیں کرتا. آپ کو اگر یاد ہو، ایک گانا تھا، ہے بڑا خوبصورت گانا ہے شہناز بیگم کا، موج بڑھے کے آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا، گھر تو آخر اپنا. وہ موج، وہ آندھی بھولا تھی.
وہ گانا پی ٹی وی پہ چلتا تھا اور اس کے بعد کہتے تھے کہ جناب چندہ دیں کیونکہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کی ہم مدد کریں. وہ مدد اتنی نہیں ہوئی. پارٹلی دیٹ ریزنٹمنٹ جو پہلے سے موجود سب وقت بھی بدقسمتی سے قلت ہے اور ختم ہو چکا ہے. لیکن اب ایک لحاظ سے تو انوائرمنٹ بھی گلوبل مسئلہ ہے. مثلا انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں, چائنا میں جو کچھ ہوتا ہے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے جس تباہیوں کا آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں؟ خدشہ نہیں, یقین ظاہر کر رہا ہوں. اور پاکستان کر سکتا ہے, اس میں اپرچونٹی ہے. اس میں اپرچونٹی ہے. پہلی اپرچونٹی ہے, دنیا کچھ نہیں کرے گی آپ کے لیے. یہ جو میں ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا تھا نا, ایک گلاسگو شاس کو اسے نہیں ہاتھ میں لگا. انہوں نے اسی طرح باتیں کرنی ہے جیسے ہم نے باتیں کرنی ہے. قصور ہمارا ہو یا نہ ہو, نقصان ہمارا ہونا ہے. ہم ولنریبل اسٹیٹ ہیں. تو کم از کم ہم جو اپنی ترقیاتی عمل ہیں اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں, جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. کراچی میں اگر ہیٹ ویو میں 100 بندہ مرتا ہے, ایک سال تقریباً 500 مرتا ہے, اس کا حل صرف ہیٹ نہیں ہے. اس کا حل یہ آپ کی سٹی پلاننگ ہے. وہ صرف اس لیے نہیں مرتا کہ ہیٹ بڑھ گئی ہے, وہ اس لیے مر گیا کہ آپ کے شہر میں جو درخت تھے, جو سایہ دار جگہیں تھیں, جو پانی پینے کے مواقع تھے, وہ کم ہو گئے. So in a way this is an opportunity to rethink development. مثلاً mass transit, مثلاً water management. ہمارا مثلاً جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس میں اپرچونٹی اس لیے ہے کہ اگر یہ پانی کے مسائل بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو پریشر بڑھتا ہے, لیکن آلریڈی ہم اتنے انفیشینٹ ہیں کہ ہم اس کو اگر اڈیپٹیشن جس کو کہتے ہیں, میں ٹیکنیکل اس میں نہیں جاتا, تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہماری پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں ماحولیات کو, انوائرمنٹ کو بجائے کھڈا لائن ایشو سمجھنے کے کہ ہاں ایک چیز ہے اس پہ 2-4 نعرے لگا دو, 1-2 اس پہ تصویریں لگا دو اور باقی کام ویسے ہی کرو. وی ہیو ٹو تھنک آف اٹ ایز اے سینٹرل, بالکل بیچ والا اکنامک مسئلہ, کہ آپ کی جو ترقی ہے وہ ایک طرح سے آپ کو شیلڈ کرے ان چینجز سے جو آ رہی ہے. ہم نے تو اس لیے اس کے لیے 2 ذمہ دار, ایک زرتاج گل بھی ہے اور ملک امین اسلم بھی ہے. ملک امین اسلم بہت لائق آدمی ہے, اچھے آدمی ہے, آئی وش ہم ویل. ٹھیک.